اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیوں، امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری یہ ویڈیو پہلی ویڈیو ہے یوٹیوب چینل میں، جس میں آپ کو روحانیت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے گی، جس میں آپ اپنے رب اور روح کو پہچان سکیں گے۔ جس کو مرشد کامل نہیں ملا وہ میری ویڈیو یہ ضرور دیکھے اور سنیں۔ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ روحانیت کے حوالے سے ہے۔ آپ کو میں سب سے پہلے تعارف مطلب کہ انٹروڈکشن جو ہے وہ دینے لگا ہوں، تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیں گی۔ روحانیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ بکرات نے کہا علم بہت ہیں عمر کم، وہ سیکھ جس سے سب علم آ جائے۔ علم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری علم ہے اور دوسرا باطنی علم ہے۔ خود کو جاننا سب سے اونچی وزڈم ہے۔ باطنی علم آپ کو روح وغیرہ کا علم بھی کہہ سکتے ہیں، اور ظاہری علم آپ کو دنیاوی معاملات کی بجا آوری میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ساری دنیا میں موجود طرز تعلیم کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ سکھاتی کیا ہے اور سیکھنا کیا ہے۔ یہ نہیں سکھاتی کہ کیسے سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا باطنی علم کا حصہ ہے، یعنی یقین، اعتماد اور صبر کے ساتھ، اور یہ چن کر کہ کیا چیز ضروری ہے کہ نہیں۔ یہ مت بھولیں کہ آج کل اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں نقص ہے تو عام ڈاکٹر کے بجائے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ قانونی مشورے کی ضرورت ہے تو بیرسٹر کے پاس جائیں گے۔ ہر آدمی ہر کام کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اپنے منتخب شدہ شعبے کے ماہر بنیں، اس کا علم حاصل کریں۔ آج کل ہر آدمی سکون اور خوشی میں ہے، لیکن یہ بھلا دیا گیا ہے کہ ان دونوں کا تعلق براہ راست روح سے ہے، اور روح کو بلا دیا گیا ہے جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ روح جو امر رہی۔ سیانے کہتے ہیں جس نے خود کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا۔ ہر معاشرے میں مختلف مذاہب و ملت کے لوگ خدا کی تلاش، حقیقت کی تلاش میں ہیں، اور اس صحیح کا طریقہ کار ہر ایک کا اپنا ہے، مگر خدا کہاں پر ہے اور اس کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ قرآن حکیم میں ہے، اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ 4 صدی عیسوی کے سینٹ آئنسٹائن نے کہا، میں خدا کو دور ڈھونڈ رہا تھا، پھر مجھے محسوس ہوا کہ خدا میرے قریب ہی کہیں پر ہے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ خدا تو میرے اندر ہے۔ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی سے یہ سوال کیا گیا کہ منصور الحاج کے الحق کہنے اور حضرت بایزید بستامی کے سبحانی اعظم شافی کہنے میں کیا راز تھا؟ تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگے، میں کسی کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ یہ راز بتاؤں۔ پھر کچھ نہ کچھ چکر تو تھا کہ فرشتوں اور شیطان کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ خدا کی تلاش میں سفر خود سے شروع ہو کر خود ہی اور خدا تک جا کر پھر خود ہی ختم ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا اندر ہی ہے تو پھر ہم بے بس اور مجبور مخلوق کیوں ہیں؟ اور جنہوں نے خدا کو اندر ڈھونڈ لیا انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے؟ ایسے اور بے شمارات سوالات ہیں جن کا ہر ممکن جواب اس ویڈیو میں آپ کو دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ جاننا علم کا حصہ ہے۔ علم ایک ایسی تلوار ہے جس سے انسان ساری دنیا مسخر کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں روحانیت میں لفظی علم کو کم اہمیت دی جاتی ہے، زیادہ اہمیت استاد، شاگرد، پیر، مرشد کے تعلق کو دی جاتی ہے، مگر لفظی علم کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر ہم روحانی علم کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے کہاں ڈھونڈیں؟ ہماری روحانیت کی کتابیں ایسی ناقابل فہم باتوں اور مشکل اصطلاحات اور تشبیہات سے بھری ہوئی ہیں جو عام آدمی کی تو کیا اچھے خاصے عالم کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ دوسری طرف بڑے لوگوں کے اقوال اور نصائح کی کتب ہیں جن میں ہر ایک نے اپنے اپنے تجربے کی اینک لگا کر اپنی باتیں کہیں۔ وہ اینک عام لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور پھر ان اقوال میں بھی متنازع باتیں شامل ہیں
ایک کہتا ہے بہت پڑھا کرو، دوسرے کا موقف ہے کم پڑھو زیادہ سوچو۔ مغرب کی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی سچ کے ساتھ جھوٹ شامل ہوتا ہے، جو کہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ قاری یہ انداز ہی نہیں کر پاتا کہ سچ کہاں ختم ہوتا ہے اور جھوٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یعنی دنیا میں کوئی چیز کہنے کو نئی نہیں، گویا تشریح کرنا اور عام لوگوں کو سمجھانا ہی اصل کام ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عام زندگی میں جو بات بھی جتنی اہم ہوتی ہے اتنی سادہ اور قابل فہم ہوتی ہے، جتنی غیر اہم ہو اتنی پیچیدہ ہوتی ہے، مگر لوگ مشکل چیزوں کی طرف زیادہ جھکتے ہیں۔ جو بات جتنی مشکل ہو اتنی پرکشش ہوتی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ادیب مقبول ہوئے جنہوں نے اپنے خیالات آسان اور شگفتہ زبان میں ادا کیے ہیں۔ سوال بہت سے ہیں اور ہر سوال کا مکمل جواب دیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن بہت سی باتوں کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، صرف انسان کی آنکھیں کھلی، حوصلہ بلند اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ در حقیقت اسلام کی روحانیت میں ان سب سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ ویسے کوئی بھی علم سیکھنے کا سب سے صحیح طریقہ استاد سے سیکھنا ہوتا ہے، لیکن صحیح استاد کون ہے اور کہاں پر ہے؟ عام فہم زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آنے والے پیغمبر انسانیت کے استاد تھے۔ انہوں نے ان تمام صلاحیتوں کا علمی مظاہرہ کر کے دکھایا جو کہ انسان میں موجود ہے، لوگوں کو صحیح راہ اور بے شمار معجزات بھی دکھائے۔ یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ ہم بھی یہ صلاحیتیں موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا استعمال کریں اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا ذریعہ یقین کامل ہے۔ پیغمبروں میں یہ یقین کو تقریباً 90 یا 100% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ یقین کامل ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یقین پہاڑ کو بھی ہٹا سکتا ہے۔ لیکن فیتھ کیا ہے؟ یقین کامل کیا ہے؟ ہم اس کی گہرائی تک جائیں گے۔ آج کل سائنس کا دور ہے، لوگ تصوف کے مسائل سے فرار بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر صرف ہمارا ہی روحانی علم صحیح ہے تو پھر ہندوؤں میں فقیر کہاں سے آ گئے؟ اگر باتوں کا علم، سائنس کا علم، ظاہری علم ہی کافی ہے تو انگریزوں نے یہ سب باتیں کمپیوٹر میں بھر لی ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ ان میں سب کو فقیر غیر فطری صلاحیتیں رکھنے والا ہوتا ہے۔ چاہیے پھر آج کل انگاروں پہ چلنے والا، ہوا میں کھڑا ہونا، موٹے موٹے لوہے کو ٹیڑھا کرنا، جسم میں چھریاں گزارنا عام ہیں۔ آپ جب چاہیں ان چیزوں کی دستاویزی فلم دیکھ سکتے ہیں۔ گویا یہ چیزیں فقیری نہیں ہیں، فقیری تو کچھ اور بہت بڑی چیز ہے۔ یہودی کے روحانی لوگ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں تقریباً 36 صادقین ہوتے ہیں جن کا کام اس قوم کی روحانی مدد کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ ہر 40 مسلمانوں میں ایک ولی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ان کی قسمیں بھی بتائی گئی ہیں۔ مسلمانوں میں روحانیت کے باقاعدہ سلسلے، ولی، ابدال، کتب، غوث کو بے شمار لوگ مانتے ہیں، مگر یہ سب لوگ کہاں پر ہیں اور ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ ایسے ہی بے شمار سوال ہیں جن کا جواب میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح عیسائیوں میں بھی یہ بات ہے کہ وہ کسی زندہ آدمی کو ولی نہیں مانا کرتے، وہ صرف اس وقت کسی کو ولی مانتے ہیں جبکہ اسے مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہو۔ ہم مسلمان بھی یہی کرتے ہیں کیونکہ مردہ شخصیت کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں رہتا، پھر جھوٹ اور سچ ملا کر اس کی شخصیت کو زیادہ بڑا بنا لیا جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم مردہ پرست ہیں، ہمارے یہاں ہیرو یا فقیر کے لیے مردہ ہونا ضروری ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ مذہب کو مذہب کے طور پر دیکھیں، اس کی عملی مثال ملا کے کردار میں تلاش نہ کریں۔ اس طرح 20ویں صدی کے مشہور عیسائی فلاسفر اور ماہر روحانیت نے بھی اپنے پادریوں کے بارے میں کہا ہے، اگر اپنے مذہب کو خراب کرنا ہے تو پادری کے ساتھ دوستی کر لو۔ اہل سلام یہ بھی نہ بھولیں کہ ملاؤں اور علماء حق میں بھی فرق ہے۔ لکھنے والے کے لیے اور صحیح استاد کے لیے بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس قسم یا سطح کے قاری یا شاگردوں
شاگرد ہوں اسی سطح پر آ کے بات کریں۔ اگر آپ کے شاگرد یا پڑھنے والے پہلے ہی جاننے والے ہیں تو صحیح استاد کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ شروع اور آخر والے سب اسے سمجھ سکیں۔ عام لوگوں کو عام فہم باتیں اور مسائل ہی بتائی جاتی ہیں، جیسے قرآن پاک میں عرب کے سرحوں کو جنت میں نہروں، سایوں اور حوروں کی مثالیں دی گئی ہیں، جو ان کے لیے سب سے بڑا عیش کا تصور تھا۔ اگر اللہ انہیں بتاتا کہ نور نور میں مل جائے گا تو بہت سے بدو جنت میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ بات وہی کریں جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو چمکتے دمکتے لفظوں کے مداری بہت ہوتے ہیں، لمبی لمبی پیچیدہ باتوں میں اکثر مطلب محل ہو جاتا ہے، سننے والے لفظوں کو سمجھنے اور چھاننے میں لگے رہتے ہیں، کافی وقت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حاصل کچھ نہیں ہوا۔ ہمیشہ مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو روحانیت اور روحانی علم کے متعلق ہر قسم کے علمی، نفسیاتی اور سائنسی معلومات سادہ سے سادہ طریقے میں دینے کی کوشش کروں گا، جس کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو روحانی یا دنیاوی جیسے جس میدان میں چاہیں انتہائی بلندیوں تک جا سکیں گے۔ اس میں انسان ذہن، شعور، لاشعور کو سمجھنا بڑا لازم ہے، جن کی تفصیل صحت کے باب میں دوں گا۔ لاشعور کی طاقت دراصل روح کی طاقت ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ مشکل کام کو آسان بنا سکتا ہے اور آسان سے آسان کام کو مشکل۔ اس کی طاقت کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ اپنی آمدنی کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو مطلوبہ آمدنی جو 5,000 روپے مہینہ سے اوپر 5 کروڑ تک ہو سکتی ہے، حاصل کرنے میں مشکل ہوگی، تو یہ ابھی اور اسی وقت سے کام شروع کر دیتا ہے اور اس آمدنی کے حصول کو آپ کے لیے مشکل بنا کر چھوڑے گا۔ اور اگر آپ اس آمدنی کو آسان سمجھے اور مانیں تو یہ آپ کو آسانی سے وہاں پہنچا دے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنا انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے، اتنی ہی جلدی مثبت یا منفی اثر ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں پر اس کا اثر فوری اور شدید ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی خبر ہی نہیں اور مناسب معلومات بھی نہیں ملتی۔ ہمارے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھ کر مغرب کے لوگوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لاشعور کی طاقت ہی ہے جو یقین کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا جنت ہے یا دوزخ۔ یہ ہمارے یقین پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ انسانی روح میں بے پناہ توانائی ہے، جسے ہم لوگ اپنے ڈر، خوف، شک، شعبے، کم علمی اور کم ہمتی کی وجہ سے دبائے رکھتے ہیں۔ ان کا دباؤ بنتے ہی یہ توانائی باہر آ جاتی ہے۔ اس کا درست استعمال ہی روحانیت کہلاتا ہے۔ اس میں بات مثبت سوچ سے شروع ہوتی ہے اور یقین کامل تک چلی جاتی ہے۔ جو لوگ اس میدان میں نئے ہیں، ان کے لیے مثبت سوچ کا مطلب پر امید رہنا اور ہر کام میں اللہ کی طرف سے بہتری کا سوچنا کافی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کا شخصیت کی بہتری سے تعلق ہوتا ہے، مگر چونکہ شخصیت کو بہتر کرنے میں انسان کی توانائی صرف ہوتی ہے، اس لیے صوفی اور روحانی لوگ اس سے بچتے ہیں کہ جتنا کم جھنجھٹ ہو اتنا ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ان پر کم لکھا گیا ہے، مگر عام زندگی اور عام آدمی کے لیے ان کا جاننا بہت اچھا ہوتا ہے۔ جیسے خود کو اہم سمجھنا یا عزت دینی اچھی بات ہے، مگر صوفی سال کو اس کی تلقین نہیں کی جاتی۔ روحانیت میں دلچسپی بھی دو قسم کے لوگ لیا کرتے ہیں۔ ایک وہ جو فلسفانہ خیالات سوچوں والے ہوتے ہیں، جو کام کی باتیں سننے اور سیکھتے ہیں، جن کی فکر پیٹ پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کافی حد تک علم میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو روح کی سب صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، جو کہ اصل روحانیت کہلاتی ہے۔ اس ویڈیو میں اور میری آنے والی ویڈیو میں متعلقہ ممکنہ معاملات آپ کو میں بتاؤں گا۔ میری ویڈیو میں کوشش یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر اہم پہلو، ذہنی، نفسیاتی یا روحانی سے متعلق ہر قسم کی معلومات مل جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی ایک منتخب شعبے کا ماہر اپنے متعلقہ موضوع پر زیادہ دستنے رکھ سکتا ہے۔ دوسرے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنا قیمتی وقت ڈھیروں کتابوں پڑھنے کے بجائے زیادہ بہتر، زیادہ تعمیری اور فائدہ مند کاموں میں صرف کریں گے۔ آج کل علوم اتنے جدید اور وسیع ہو چکے ہیں کہ اب کہ پرانی کتابیں پڑھنا
وقت کے ضیاع میں آتا ہے۔ ویسے بھی زیادہ کتابیں پڑھنا میرے خیال میں ایک قسم کی فراریت میں آتا ہے، اور ایسے کرنے والوں عموماً کسی دوسرے عملی کام کی توانائی کم ہی رہ جاتی ہے۔ اکثر یہ لوگ ادیب، فلسفی یا شاعر بننے کے قابل ہی رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے بھی صرف 2 یا 3% لوگ ہی اپنے شغل میں کامیابی حاصل کر پاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اور آنے والی ویڈیو میں آپ کو سمجھ کے مطابق کوئی بے وزن چیز نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات جو لوگوں کو اندھیرے میں یا غلط طرف لے جا سکتی ہے۔ ایسے موضوعات دنیا برسوں کی اس محنت کے نتیجے میں مجھے جو سچائی اور حکمت جیسے ملی، جہاں سے ملی، میں پوری نیک نیتی سے اسے آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں، بغیر کسی ذاتی غرض کے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری پہلی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ اسلامی روحانیت اور دیگر مذاہب کے حوالے سے میں بیان کروں گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ پیاری سے پیاری ویڈیو سے آپ مستفید ہو چکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔